کے لیے. تو یہ سٹوری صحیح کیا ہے کہ ان کو قتل کیسے کیا گیا؟ ماورائے عدالت قتل ہوا تھا، فارم ہاؤس پہ قتل ہوا، رستے میں قتل ہوا، یا قتل ہونے کے بعد ان کی باڈی جو ہے وہ پولیس اس کو ملی؟ ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا گیا ایران سے کراچی واپسی پر جہاز ایئرپورٹ پہ، عبد الرحمان بلوچ کو. اور وہاں سے اس کو پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی تھی، ایک فارم ہاؤس پہ لے جایا گیا، ایک سندھی وڈیرے کے، وہاں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، لاش پولیس کے حوالے کر دی گئی اور یہ کہا کہ کیش کروا لو. یہ اپنی کہانی بڑی ایک طویل ہے جسے ہم پیش کریں گے وہاں کے. تو یہ درست ہے کیا وہاں پہ انڈین ایجنٹس کی مداخلت تھی؟ بھارت کی کراچی میں بالعموم، سندھ اور کراچی مجموعی طور پہ بالعموم، اور لیاری میں بالخصوص بھارتی مداخلت بہت بڑھ گئی تھی. نازم آباد میں بڑھ گئی تھی، کھوکھرا پار میں بڑھ گئی تھی، بعض علاقے گولی مار میں بڑھ گئی تھی، بعض صدر میں بڑھ گئی تھی. کالا پل کے پاس بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے تھے، ٹرین سے اترے تھے، مجھے اب تک بھی واقعات یاد ہیں. جو کراچی آپریشن کیا جنرل نصیر اللہ بابر نے 2 آپریشن کیے، ان میں بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے. اب جنہیں نام خوارج الہند کا دیا جا رہا ہے، وہ پراکسی وار بھارت افغانستان کے تھرو کراچی میں مداخلت کے ذریعے اپنے مراکز بھی چلاتا ہے، دہشت گردی کے ٹریننگ سینٹر بھی کھولتا ہے، اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، منشیات بھی بیچتا ہے. یہ بھارتی مداخلت پرووڈ ہے. لیکن بلوچ وہ مزاحمتی کردار ہیں جو بھارت کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتے، نہ افغانستان کو نہ بھارت کو. اس لیے وہ انہیں دہشت گرد بنا کے پیش کیا. یہ ایک انتقامی جذبہ ہے. سردار عبد الرحمان بلوچ کا خاندان پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی اب بھی پاکستانیت کا پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. ابھی تو پوری فیملی جو ہے وہ عبد الرحمان بلوچ کی بھی سامنے آ گئی ہے کہ میرے والد کو جو ہے وہ کیوں اس طرح کا بنا کے پیش کیا چچا جا رہا ہے. کو، یہ بھتیجے، بچے، وہ سب کے انٹرویوز آ گئے ہیں، سب کے آگے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے منہ پر تماچا لگا ہے دھرندر فلم کے بعد. بھارت کے اندر سے اہل بھارت کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے، دانشور یہ کہتے ہیں، جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، میری کئی جرنلسٹوں سے بات ہوئی بھارت، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دھرندر فلم جو ہے نا ہمارے خود ماتھے پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے. جتنی فنڈنگ بھارتی سرکار نے کی اس فلم کے لیے، اس کو لوگوں نے لان تان سے نوازا ہے. اس کے بعد اب تو ایک اور مووی بنا رہے ہیں وہ بارڈر 2، اب اس میں پتہ نہیں کیا دکھائیں گے. جو مرضی پاکستانی دیکھیں، ان کو تو پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی. وہ تو ہر لمحے اس طاق میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی جملہ پکڑ لیں، کوئی واقعہ پکڑ لیں، کوئی موویز پہ گھڑ لیں، گھڑ بھی لیتے کے خلاف وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ لیاری میں جو کچھ ہوا اس کو مجموعی طور پہ سمجھ کے سردار عبد الرحمان کو، ان کے بلوچ قبیلے کو، اب جو ان کے ایک جو بلوچ اندر ہے جیل میں، عزیر بلوچ اندر ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حبیب جان بلوچ اور اسد اللہ بلوچ اور شاہ فرید، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. انہوں نے تو علیحدگی پسند کی بات نہیں کی کبھی بھی. وہ جناح پور، جناح ٹاؤن فلاں، یہ کراچی انڈیپینڈنٹ والے نعرے جو تھے وہ کہاں گئے؟ وہ بلوچ قبائل کہتے ہیں کہ ہم رکاوٹ بنے ہیں اس کی راہ میں. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ میرا نہیں خیال کہ جس طرح یہ بھارت کہہ رہا ہے اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن لیاری گینگ وار تھی، موجود تھی، لاشیں بھی گھٹنوں میں ڈرل ہوئی. گینگ وار ختم کیسے ہوئی تھی لیاری؟ لیاری کی گینگ وار ختم ہوئی تھی جب دیکھیں ایک وقت میں سردار یہ جو ذوالفقار مرزا تھے، وزیر داخلہ رہے، جب وزیر داخلہ، انہوں نے اپنے دور میں نا اسلحہ تقسیم کیا تھا، خرید کے دیا تھا، لائسنس جاری کیے تھے وزارت داخلہ نے صوبائی. پھر وفاق میں محترمہ کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی برس اقتدار 2 بار آئی، تو اس وقت بھی لیاری میں ڈیولپمنٹ ہوئی. لیاری کے متحارب گروہ جو تھے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ قتل و غارت کریے. کچھ تیسری نسل میں لوگ خود بھی باشعور ہو گئے، انہوں نے بھی یہ راستہ ترک کیا، بھارت کی دراندازی بند کی، سیاسی مخاصمت جو خونریزی کا شکار ہو رہی تھی اس کے آگے بند باندھے، آپریشن کامیاب کرائے. کچھ انتہا پسند لسانی گروہ جو تھے ان کی قیادت ملک بدر نہیں ہوئی، در بدر ہو گئی. تو اس کی وجہ سے وہ امن کا گہوارہ بنا.
اب وہاں یہ دیکھیں فرینڈز آف لیاری، ہاں یہ بڑی وہ جو لیاری امن فورس بنائی تھی نا ذوالفقار مرزا کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ہاں ان کے دور میں پیپلز پارٹی نے، اب وہ فرینڈز آف لیاری غیر سرکاری تنظیم NGO کے طور پہ سامنے آئی ہے. حبیب جان بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حبیب جان بلوچ صاحب سربراہ ہیں لیاری فرینڈز کے اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر ہیں کراچی سٹی کونسل کے. حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ لیاری کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ لیاری ایک خون ریز زمین ہے، کہ وہاں پر بہت زیادہ خون ریزی ہوئی ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم سبجیکٹ پر انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اور جو آپ کا جو سوال ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں اور مذمت بھی کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی صورتحال اور میڈیا کا کردار اور اسٹیبلشمنٹ کا اس زمانے کا رول اور کریشنز آف MKM اور اس کے بعد لیاری کا رول، اس کو انالائز ہی کسی نے نہیں کیا آج تک. وہ ایک پودا تو آپ نے لگا دیا، جب پودا بڑھتا چلا گیا تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی سوالیہ نشان پیدا کر گیا. اب کراچی کی آپ بھی اس بات سے متفق ہیں اور پورا پاکستان متفق ہے، وزارت خزانہ کے لوگ متفق ہیں، پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ پردے کے پیچھے رہنے والی یا پردے کے آگے آنے والی سب جانتی ہے کہ پاکستان کی بیک بون معاشی لحاظ سے کراچی تھا، ہے اور کراچی ہی رہے گا. گوادر ہنوز دلی دورست. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رحمان کا جو کردار ہے کراچی کا، MKM 90، الطاف حسین کے ساتھ اس کی نتھی کی ہوئی تنظیمیں، APMSO وغیرہ وغیرہ. تو لیاری نے ہلکی سی مزاحمت کی تو آپ کے میڈیا نے اسے ڈکیت کا نام دے دیا، کیونکہ میڈیا کنٹرولڈ بائی اس وقت کی MKM الطاف حسین، کہ ان کی ایک سنگل کالز پر میڈیا بریک نہیں لیتا تھا جو کمپلسری ہے ہر 15 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد، تو وقفہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو سر اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اب بھی ہمیں ڈکیت کہیں لیاری والوں کو یا محب وطن کے. وی ڈونٹ کیئر اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ. آپ کا پاکستان اسلام آباد ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے. ہمارا پاکستان چھوٹا سا لیاری ہے جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت جس طرح کوئی بیٹا اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، تو لیاری کی مٹی ہماری ماں ہے. اور مٹی، دھرتی، وطن کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستان جب بنا تو ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ہم نے کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے.